مزاحمت کی توانا اور بے باک آواز خاموش۔ اسماعیل ہنیہ کے بعد اسرائیل نے حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کو بھی شہید کر دیا۔ حزب اللہ نے شہادت کی تصدیق کر دی۔ لبنانی مزاحمتی تنصیب حزب اللہ کے سربراہ اسرائیلی فضائی حملے میں مارے گئے۔ حسن نصر اللہ کی بیٹی زینب نصر اللہ اور اہم کمانڈر علی کرکی بھی حملے میں شہید۔ اسرائیل نے جنوبی بیروت میں کثیر المنزلہ عمارت پر 15 بنکر بسٹر میزائل داغے۔ عمارت مکمل تباہ ہو گئی۔ حملے میں کل 11 افراد شہید اور 100 سے زائد زخمی ہوئے۔ اسرائیل نے آپریشن کو نیو آرڈر کا نام دیا۔ حسن نصر اللہ پر حملے کے بعد ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی بھی محفوظ مقام پر منتقل۔ آیت اللہ خامنائی نے اپنے پیغام میں کہا، مسلم دنیا متحد ہو جائے۔ مشرق وسطیٰ کے مستقبل کا فیصلہ مسلم ممالک کو ہی کرنا ہے۔ شہادتوں سے مزاحمتی تحریک کی مضبوطی پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ نعیم قاسم حزب اللہ کے عارضی سربراہ مقرر۔ اسرائیل کے خلاف جنگ جاری رہے گی، حزب اللہ کا شدید رد عمل۔ حزب اللہ کے جوابی حملے، اسرائیل پر راکٹوں کی بارش، مختلف شہروں پر سینکڑوں راکٹ فائر کیے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے جنرل اسمبلی میں اپنے خطاب میں کہا، ایران ہر صورت لبنان کا ساتھ دے گا۔ جنرل اسمبلی اجلاس میں اسرائیلی وزیر اعظم کی تقریر کا بائیکاٹ۔ پاکستان سمیت دیگر ممالک احتجاجاً واک آؤٹ کر گئے۔ عراق کا حسن نصر اللہ کی شہادت پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار۔ عراقی رہنما مقتدی صدر کا 3 روزہ سوگ کا اعلان۔ روس نے کہا، مشرق وسطیٰ ایک بار پھر بڑی جنگ کے دہانے پر ہے۔ ترک صدر کا کہنا ہے، اسرائیل لبنان میں نسل کشی کر رہا ہے۔ اردن نے رد عمل دیا، اسرائیل پورے خطے کو جنگ میں دھکیل رہا ہے۔ فرانس کا اسرائیل سے بمباری روکنے کا مطالبہ۔ مشرق وسطیٰ میں موجود 40,000 امریکی فوجیوں کو تیار رہنے کا حکم۔ جو بائیڈن نے امریکی سفارت خانوں کو احکامات جاری کر دیے۔ پینٹاگون کا کہنا ہے، جنوبی بیروت میں اسرائیل حملے کی پیشگی اطلاع نہیں تھی۔ امریکی محکمہ خارجہ کی اردو ترجمان نے کہا، مشرق وسطیٰ سے آئی اطلاعات خطرناک ہیں، کوئی فریق جنگ سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ فلسطینی لوگوں تک ضروری انسانی امداد پہنچا سکے گا۔ جنوبی لبنان سے آنے والی خبریں بہت تفتیش۔ سانحہ 9 مئی ناقابل معافی گناہ ہے۔ 9 مئی کے ذمہ داروں کو قوم سے معافی مانگنا ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا واضح اور دو ٹوک اعلان۔ لندن میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا، گزشتہ حکومت نے پاک چین تعلقات تباہ کر دیے تھے۔ سی پیک بالکل بند ہو چکا تھا۔ مجھے اور میرے بیٹے پر کرپشن الزامات لگائے گئے۔ ہم دونوں کو برطانوی ادارے NCA نے کلین چٹ دی۔ یہ بھی کہا، سلامتی کونسل میں پاکستانیوں کی آواز دنیا تک پہنچائی۔ لبنان اور فلسطین میں مذمت کا وقت گزر چکا، اب عملی اقدامات کرنا ہوں گے۔ IMF پروگرام میں سعودی عرب، UAE اور چین نے مدد کی۔ IMF پاکستانی معاشی اقدامات سے مطمئن ہے، اب سارا بوجھ اشرافیہ پر پڑے گا، ٹیکس دینا پڑے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی نیو یارک میں امریکی صدر جو بائیڈن سے بھی ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات اور خطے کی صورتحال پر بات چیت۔ شہباز شریف کا دورہ امریکہ مکمل، لندن میں موجود۔ گزشتہ مالی سال کے دوران پاکستان میں معاشی استحکام آیا، شرح نمو بڑھنا شروع ہوئی، مہنگائی میں واضح کمی آئی۔ IMF کے مشن چیف نیتھن پورٹر کا کہنا ہے، گزشتہ سال پاکستان کو بیرونی دباؤ اور اندرونی غیر یقینی کا سامنا تھا۔ اس کے بعد پاکستان نے معاشی میدان میں قابل تعریف پیش رفت کی۔ بجلی کے شعبے میں اصلاحات کی ضرورت ہے۔ IMF کا نیا پروگرام تمام شعبوں میں اصلاحات کی گائیڈ لائن دیتا ہے۔ پاکستان کی خوشحالی پر کبھی امید نہیں چھوڑنی۔ 1 سال پہلے کہا تھا، مایوس مت ہوں، مایوسی گناہ ہے۔ معاشرے میں مایوسی پیدا کرنے کی ناکام کوششوں کو شکست دی۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی کراچی میں تاجر برادری سے ملاقات۔ تاجر برادری کو SIFC کے ساتھ مل کر کام کرنے کی دعوت۔ کہا، پاکستان کے روشن مستقبل پر سب کو غیر متزلزل اعتماد ہونا چاہیے۔ پاکستان مختلف شعبوں میں غیر معمولی صلاحیت رکھتا ہے۔ بے پناہ وسائل اور صلاحیت کے پیش نظر پاکستان اقوام عالم میں اپنا جائز مقام حاصل کرنا چاہتا ہے۔ کراچی کی کاروباری برادری کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل ہوں گے۔ مغربی سرحد پر سمگلنگ پر قابو پانے سے معیشت پر مثبت اثرات مرتب ہوئے۔ فوج غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف کارروائی کے لیے پرعزم ہے۔
شمالی وزیرستان میں ماڑی پیٹرولیم کا چارٹر ہیلی کاپٹر گر گیا، 6 افراد ہلاک، 8 زخمی ہو گئے۔ ہیلی کاپٹر میں 3 غیر ملکی پائلٹ سمیت 14 افراد سوار تھے۔ ترجمان ماڑی پیٹرولیم کے مطابق حادثہ تکنیکی فالٹ کی وجہ سے پیش آیا، کسی بھی قسم کی تخریب کاری کے شواہد نہیں ملے۔ اڑان بھرتے ہی تکنیکی فالٹ کے باعث کریش لینڈنگ کی گئی۔ ایمرجنسی لینڈنگ کرتے ہوئے ہیلی کاپٹر کا ٹیل روٹر زمین سے ٹکرا گیا۔ زخمیوں کو ہیلی کاپٹر سے CMH تھل منتقل کر دیا گیا۔ حادثے کی تحقیقات شروع کر دی گئیں۔ گورنر اور وزیر اعلیٰ KP کا حادثے پر اظہار افسوس۔ گورنر فیصل کریم کنڈی نے رپورٹ طلب کر لی، زخمیوں کو بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت۔ صدر مسلم لیگ نون نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے جاپان کے سفیر کی ملاقات، باہمی تعلقات کے فروغ، مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ نواز شریف نے کہا پاکستان اور جاپان کے تعلقات کو مزید وسعت دینے کے لیے پرعزم ہے۔ جاپان اقوام عالم میں اپنی محنت اور لگن سے نمایاں ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز بولی تعلیم، صحت، شہری سہولیات کے لیے جاپان کا پنجاب سے تعاون لائق تحسین ہے۔ پنجاب میں سرمایہ کاری کے لیے سازگار ماحول اور مراعات دے رہے ہیں۔ راولپنڈی میں سیکیورٹی ہائی الرٹ، داخلے کے تمام راستے بند، میٹرو بس سروس بھی معطل، ایکسپریس وے فیض آباد کے مقام پر جزوی طور پر بلاک، پیر ودائی جانے والا راستہ گاڑیوں کے لیے بند، فیض آباد پل کے اوپر سے راولپنڈی جانے والے تمام راستے بند، مری روڈ سے ملانے والے راستے بھی کنٹینرز لگا کر بلاک، ایکسپریس وے 0 پوائنٹ سے فیض آباد جانے والا راستہ بند نہیں کیا گیا۔ مری انتظامیہ نے بھی پنڈی جانے والے متعدد راستے بند کر دیے، لیاقت باغ جانے والی سڑک کنٹینرز لگا کر بند، پنڈی ڈویژن کے 4 اضلاع میں دفعہ 144 نافذ، راولپنڈی، جہلم، چکوال اور اٹک میں رینجرز تعینات، سیاسی اجتماع، دھرنے، جلسے، مظاہرے، احتجاج پر پابندی، راستے بند ہونے سے شہریوں کو شدید مشکلات، راولپنڈی میں آج ہونے والا پرچہ بھی ملتوی۔ راولپنڈی پولیس کا احتجاج کور کرنے والے صحافیوں پر تشدد، جیو نیوز کے رپورٹر حیدر شیرازی کو تشدد کے بعد گرفتار کر لیا، موبائل فون بھی چھین لیا۔ پولیس کی دیگر صحافیوں سے بھی بدتمیزی اور تشدد۔ برہان انٹرچینج پر وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈاپور نے احتجاج ختم کرنے کا اعلان کیا۔ کارکنوں کا علی امین کی واپسی کے اعلان پر احتجاج، وزیر اعلیٰ کی گاڑی کا گھیراؤ کر لیا، گاڑی سے باہر آنے کا مطالبہ، کہا احتجاج کر کے ہی واپس جائیں گے، گاڑی سے نکل کر ہمارے ساتھ پیدل چلیں۔ گاڑی سے باہر آنے کے مطالبے پر علی امین گنڈاپور طیش میں آ گئے۔ پنجاب پولیس پر آنسو گیس، پتھراؤ اور بوتلوں سے حملے کیے گئے، یہ احتجاج نہیں دہشت گردی ہے۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب نے کہا 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ کی ہدایت پر علی امین گنڈاپور نے لشکر کشی کی، پنجاب میں غنڈہ گردی اور فساد کر کیا۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کی وارننگ، کہا پنجاب پر کسی کو چڑھائی کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، پنجاب پولیس کو فساد پھیلانے والوں کا علاج کرنا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈاپور پر نجی ملیشیا کے ساتھ پنجاب آنے کا الزام۔ مشیر اطلاعات KP بیرسٹر سیف کا کہنا ہے جعلی حکومت سے نجات دلانا اب فرض بن چکا، پرامن احتجاج کو خراب کرنے کی کوشش کی تو پورا پاکستان سڑکوں پر ہوگا۔ PTI رہنما شیخ وقاص اکرم نے کہا پرامن احتجاج ہمارا حق ہے، ہمارے کارکنان کو مارا پیٹا گیا، ایکسپائرڈ شیل برسائے گئے۔ چند عناصر گالم گلوچ کی سیاست پر یقین رکھتے ہیں، اداروں کے خلاف مذموم مہم چلاتے ہیں، ایسے عناصر کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں کی جا سکتی۔ نون لیگ کے سینیٹر طلال چودھری کا کہنا ہے PTI والوں کو ملک کی ترقی ہضم نہیں ہو رہی، PTI والے NRO چاہتے ہیں۔ آئیں صوبے کے عوام کے لیے مل کر بیٹھیں، خیبر پختونخوا کے مسائل کے حل کے لیے یونائٹڈ ٹاسک فورس بنانے کی تجویز۔ گورنر KP فیصل کریم کنڈی کا وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور سمیت سیاسی جماعتوں کے قائدین کو خط میں کہا گیا صوبے کے وسائل کی منصفانہ تقسیم کے لیے وفاق سے بات کرنا ضروری ہے۔ ٹاسک فورس کے پہلے اجلاس کے لیے تمام قائدین کو گورنر ہاؤس آنے کی دعوت۔ عوام پاکستان پارٹی کے سربراہ شاہد حقان عباسی کا کہنا ہے قانون بنتا ہے، عمل نہیں ہوتا، آئین میں ہر مسئلے کا حل ہے، حکومت مسائل حل کرنے میں سنجیدہ نہیں، حکومت میں آ کر صرف باتیں کی جاتی ہیں، مسائل کے حل کے لیے اقدامات کرنا ہوں گے۔
मुल्क में नौजवान मायूस हैं। पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल केस का फैसला 30 सितंबर को सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता मंगल को फैसला महफूज किया था। इलेक्शन कमीशन को ट्रिब्यूनल्स फाल करने की हिदायत की थी। 5 रुकनी लार्जर बेंच ने इलेक्शन कमीशन की अपील पर समाअत की थी। वहाँ सीसी कैमरा जो दिखाया जो मेरी बेटी के करीब थे उनके नहीं, जो कम से कम 500 फुट दूर या 1800 फुट दूर के दिखा रहे थे। मुझे उसमें नज़र ही कुछ नहीं आ रहा था। फिर ना जूम करते थे ना ये देखो बस है ये चले। मैंने कहा यार खुदा का खौफ करो, यूनिवर्सिटी है, पूरा कैमरे करीब लगे उनको नहीं दिखाया। वो भी इन्होंने पता नहीं उतार लिए जालिमों ने। सेम डे में हमने यूनिवर्सिटी के उस ड्राइवर को हमने सब फारिग कर दिया। उसको हमने वहाँ पे सस्पेंड करके एक आला सतही कमेटी बना दी जो कि इसकी तहकीकात भी कर रही है। और पुलिस में इस वक्त वो पुलिस की कस्टडी में है ड्राइवर, और उसके खिलाफ कानूनी चाराजोई जारी है। मुल्तान बस हादसे में जान बहक तालिबा मिनाहिल के वरसा इंसाफ के मुंतज़िर। वालिद के यूनिवर्सिटी इंतजामिया पर फिर सवाल। यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार के इल्जामात की तरतीब। बोले 9 बजे वाक़या पेश आया। फौरी तौर पर इंतजामिया मौके पर पहुंची। तालिबा के वालिद से मुकम्मल ताउन कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज में सब कुछ क्लियर है। नवाज शरीफ सर यूनिवर्सिटी में तालिबा को बस ने कुचल दिया था। ओवरसीज पाकिस्तानियों की फलाह अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की अमेरिका में पाकिस्तानी कम्युनिटी से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा ओवरसीज पाकिस्तानी हमारा कीमती असासा है। आपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली में अहम किरदार अदा किया। आईनी शिकों के खिलाफ जुडिशल इख्तियारात का इस्तेमाल गैर आईनी करार। इस्लामाबाद एडमिनिस्ट्रेशन के मातहत इंतजामी अफसरान को बतौर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट मुकदमात के फैसलों से रोक दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी फैसले में कहा इस्लामाबाद में सिर्फ अदालतें ही जुडिशल इख्तियारात इस्तेमाल कर सकती हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज सियाहत के फ़रोग के लिए सरगर्म। पंजाब टूरिज्म अथॉरिटी का क़याम। डिज़ाइन और जामिया प्लान की तजवीज़ तलब कर ली। 25 रुकनी खसूसी कमेटी तश्कील। मरीम नवाज का वज़ीर आज़म के जनरल असम्बली से खिताब को खिराज तहसीन। वज़ीर आला ने कहा शहबाज शरीफ ने अहले फ़लस्तीन का मुकदमा शानदार तरीके से पेश किया। वज़ीर आज़म ने हर पाकिस्तानी के जज्बात की भरपूर तर्जुमानी की। हसन नसरुल्लाह 22 साल की उम्र में हिज़्बुल्लाह का हिस्सा बने। 32 साल की उम्र में मज़ाहमती तंजीम की क़यादत संभाली। 31 साल तक इसराइल के खिलाफ ताकतवर मुज़ाहमत की इलामत बने रहे। उनकी सियासी हिकमत अमली के तहत हिज़्बुल्लाह लेबनानी पार्लियामेंट का हिस्सा बनी रही। मुल्क में स्कूल्स, अस्पतालों और खैराती इदारों का वसी नेटवर्क तश्कील दिया। 2002 में हसन नसरुल्लाह ने इसराइल के साथ मुज़ाकरात के बाद कैदियों के तबादले का मुआहिदा किया। हसन नसरुल्लाह इराक और यमन में मलेशिया की हिमायत करते थे। हसन नसरुल्लाह की शहादत की खबर देते हुए एंकर जज्बात पर काबू ना रख सकी। लेबनानी टीवी एंकर आबदीदा हो गई। न्यूज़ रूम में मौजूद तज्जियाकार भी उदासी में खामोश हो गए। लोडर रिक्शा ड्राइवर्स होशियार खबरदार। लाहौर की अहम तरीन शाहराहों पर दाखिला ममनू। माल रोड, जेल रोड, कैनाल रोड, बेन बुलेवार्ड, गुलबर्ग में लोडर रिक्शे का दाखिला बंद। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी से सऊदी अरब के कायम मुकाम काउंसिल जनरल की मुलाकात। पाक सऊदिया इक्तिसादी ताल्लुकात, सूबे में सरमायाकारी के मौक़ों पर गुफ्तगू। कामरान टेसोरी ने कहा सऊदी अरब ने मुश्किल वक्त में हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। गवर्नर सिंध का अक़वाम मुत्तहिदा और OIC को भी खत। इसराइल की दहशतगर्दी रोकने के लिए किरदार अदा करने का मुतालबा।
تاجروں کا انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی آخری تاریخ میں توسیع کا مطالبہ. صدر FPCCI عاطف اکرم شیخ نے کہا FBR کے ناقص سسٹم کی وجہ سے ٹیکس دہندگان کو گوشوارے جمع کرانے میں مشکلات ہیں. صدر کراچی چیمبر افتخار احمد شیخ کا کہنا تھا FBR سسٹم کی صلاحیت بہتر بنائے. FBR نے سسٹم سست ہونے کی بات رد کر دی. ترجمان FBR نے کہا سسٹم مکمل آپریشنل ہے. بجلی کے ترسیلی نظام کی اپ گریڈیشن وقت کی ضرورت ہے. مہنگی بجلی سے چھٹکارے کے لیے متبادل توانائی ذرائع پر توجہ مرکوز ہے. وزیر توانائی اویس لغاری کا لاہور میں تقریب سے خطاب. کہا بجلی شعبے کی بہتری کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں. ٹیرف کو یکساں بنانے کے لیے بھی کوششیں جاری ہیں. امریکہ کی جنوب مشرقی ریاستوں میں طوفان. اموات کی تعداد 50 ہو گئی. فلوریڈا میں 140 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے آندھی. سینکڑوں گھروں کو نقصان. سمندر میں کشتیاں الٹ گئیں. کئی افراد لاپتہ. سینکڑوں پروازیں منسوخ. ویمنز T20 ورلڈ کپ میں قومی ٹیم کا اسکاٹ لینڈ سے وارم اپ میچ. پاکستان کا اسکاٹ لینڈ کو جیت کے لیے 135 رنز کا ہدف. قومی خواتین کرکٹرز ایونٹ میں بہترین کارکردگی دکھانے کے لیے پرعزم. انگلینڈ کے خلاف سیریز کے لیے پاکستانی اسکواڈ میں تبدیلیوں پر بہت بحث ہوئی. کھلاڑیوں کو سپورٹ کرتا ہوں, ان پر بھروسہ کرنے پر یقین رکھتا ہوں. پاکستان کرکٹ کی ریڈ بال ٹیم کے ہیڈ کوچ جیسن گلیسپی کا کہنا ہے انگلینڈ مضبوط ٹیم مگر سیریز کے لیے پرجوش ہیں. پہلا میچ 7 اکتوبر سے شروع ہوگا. پینتھرز یا مارکوس. بحریہ ٹاؤن چیمپئنز ون ڈے کپ کون اٹھائے گا؟ فائنل کل کھیلا جائے گا. فاتح ٹیم کو 30 لاکھ اور رنر اپ کو 15 لاکھ روپے ملیں گے. رونالڈو کا پینالٹی پر گول. سعودی پرو لیگ میں النصر کی ایک اور کامیابی. الواحدہ کو 2-0 سے آؤٹ کلاس کر دیا. لا لیگا میں میلورکا کی فتح. ویلاڈولڈ کو شکست. سعودی عرب میں قومی دن کی مناسبت سے شاندار ایئر شو. ملکی اور غیر ملکیوں کی بڑی تعداد کی شرکت. شرکاء خوب محسوس ہوئے. اور سروں کی دیوی بلبل ہند لتا منگیشکر نے جو گایا امر کر دیا. 50,000 کے قریب گیت گائے. ہر گانا سپر ہٹ ہوا. لتا کے گائے گیت آج بھی کانوں میں رس کھولتے ہیں. دنیا بھر سے مداح لتا منگیشکر کی سالگرہ نہیں بھولے.